ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ایک لڑکا میرے پاس بھیج دیجئے تاکہ میں اسے جادو سکھا دوں۔ بادشاہ نے ایک لڑکے کو اس کے پاس بھیج دیا تاکہ وہ جادوگر اسے جادو سکھا دے۔ جب وہ لڑکا اس جادوگر کے ہاں جاتا تو راستے میں اسے ایک راہب ملتا۔ وہ لڑکا اس راہب کے پاس بیٹھ جاتا اور اس کی باتیں سنتا۔ وہ باتیں اسے بہت اچھی معلوم ہوتی، تو جب کبھی وہ جادوگر کے پاس جاتا، راہب کے پاس ضرور جا کر بیٹھتا۔ جادوگر اسے دیر سے آنے پر مارتا۔ اس لڑکے نے اس بات کی شکایت راہب سے کی۔ راہب نے کہا، جب تمہیں جادوگر سے اندیشہ ہو تو کہہ دیا کرو کہ مجھے میرے گھر والوں نے روک لیا، اور جب تمہیں گھر والوں سے کسی قسم کا اندیشہ ہو تو کہہ دیا کرو کہ مجھے جادوگر نے روک لیا تھا۔ اسی طرح دن گزرتے رہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ایک بڑے جانور کے پاس پہنچا جس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ اس لڑکے نے سوچا، آج میں جان لوں گا کہ راہب افضل ہے یا جادوگر۔ اس لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور اس طرح دعا کی، اے اللہ، اگر راہب کا کام تیرے نزدیک جادوگر کے کام کے مقابلہ میں پسندیدہ ہے تو اس جانور کو قتل کر دے تاکہ لوگ آ جا سکیں۔ پھر اس نے پتھر پھینکا اور اسے قتل کر دیا۔ لوگ آنے جانے لگے۔ وہ راہب کے پاس آیا اور اسے اس واقعہ کی خبر دی۔ راہب نے اس سے کہا، اے میرے بیٹے، اب تو تم مجھ سے بھی افضل ہو گئے ہو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کس مقام پر پہنچ گئے ہو، اور دیکھو عنقریب تم ایک آزمائش میں مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ تو اگر تم کسی آزمائش سے دوچار ہو جاؤ تو میرا نام نہ لینا۔ الغرض نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ وہ لڑکا اندھوں کو بینا کر دیتا تھا، برس زدہ کو اچھا کر دیتا تھا، لوگوں کی ہر بیماری کا کامیاب علاج کرتا تھا۔ یہ خبر بادشاہ کے ایک دوست کو پہنچی جو اندھا ہو گیا تھا۔ وہ شخص بہت سے تحفے لے کر اس لڑکے کے پاس پہنچا اور اس سے کہا، اگر تم مجھے اچھا کر دو تو یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو اچھا نہیں کرتا، اچھا تو اللہ ہی کرتا ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ سے دعا کروں گا، وہ تمہیں شفا دے گا۔ وہ اللہ پر ایمان لے آیا، اللہ نے اسے شفا دے دی اور اس کی آنکھیں پھر سے ٹھیک ہو گئیں۔ پھر وہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور اس کے پاس بیٹھا جس طرح وہ بیٹھا کرتا تھا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، تمہاری بینائی کس نے لوٹائی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، کیا میرے علاوہ تمہارا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا، میرا اور آپ کا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے اس کو گرفتار کر لیا اور مسلسل تکلیف پہنچاتا رہا، یہاں تک کہ اس نے اس لڑکے کا نام بتا دیا۔ لڑکے کو لایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، اے میرے بیٹے، تمہارا جادو اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ تم اندھوں کو ٹھیک کر دیتے ہو۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو اچھا نہیں کرتا، اچھا تو اللہ ہی کرتا ہے۔ بادشاہ نے اسے گرفتار کر لیا اور اسے بھی مسلسل تکلیف پہنچاتا رہا، یہاں تک کہ اس نے راہب کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو بلایا اور اس سے کہا، اپنے دین سے لوٹ آؤ۔ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے ایک آرا منگوایا، آرے کو اس کے سر کی مانگ پر رکھا اور اس کے جسم کو چیر کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پھر بادشاہ نے اپنے ہمنشین کو بلوایا اور اس سے کہا، اپنے دین سے لوٹ آؤ۔ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے اس کے جسم کو بھی چیر کر دو ٹکڑے کر دیے۔ پھر اس لڑکے کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس نے بھی انکار کر دیا تو بادشاہ نے اس کو اپنے اصحاب کی ایک جماعت کے حوالے کر دیا اور ان سے کہا، اس لڑکے کو فلاں پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، تو اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو پہاڑ سے نیچے پھینک دینا۔ وہ لوگ اس کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر گئے۔ اس لڑکے نے کہا، اے اللہ، تو جس طرح چاہے میرے لیے ان کے مقابلہ میں کافی ہو جا۔ پہاڑ ہلا اور وہ سب گر گئے۔ لڑکا بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہارے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ لڑکے نے کہا، اللہ ان سب کے مقابلے میں میرے لیے کافی ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کو اپنے اصحاب کے حوالے کیا اور ان سے کہا، اس کو چھوٹی کشتی میں بٹھا کر بیچ سمندر میں جاؤ، اگر یہ اپنے دین سے باز آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو سمندر میں پھینک دو۔ وہ لوگ اس کو لے کر گئے۔ لڑکے نے کہا، اے اللہ، ان کے مقابلہ میں جس طرح تو چاہے میرے لیے کافی ہو جا۔ کشتی الٹ گئی اور وہ سب غرق ہو گئے۔ لڑکا چلتا ہوا بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہارے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ لڑکے نے کہا، اللہ ان کے مقابلے میں میرے لیے کافی ہو گیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا، کیا آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے جب تک وہ کام نہ کرو جو میں تمہیں بتاؤں؟ بادشاہ نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ لڑکے نے کہا، ایک میدان میں سب کو جمع کرو
اور ایک تنے پر مجھے لٹکا دو، پھر میرے ترکش سے تیر نکالو، پھر اسے کمان پر چڑھاؤ، پھر کہو اللہ کے نام کے ساتھ جو اس لڑکے کا رب ہے، پھر میری طرف تیر پھینکو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم مجھے قتل کر سکو گے۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، تیر اس لڑکے کی گردن میں لگا، لڑکے نے گردن پہ ہاتھ رکھا اور مر گیا۔ لوگوں نے کہا ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ آیا تو لوگوں نے ان سے کہا آپ نے دیکھا جس چیز کا آپ کو ڈر تھا وہ واقعہ ہو کر رہا، لوگ ایمان لے آئے۔ بادشاہ نے راستے کے تمام کونوں پر کھائی کھودنے کا حکم دیا، کھائی کھودی گئی اور اس میں آگ جلائی گئی۔ بادشاہ نے کہا جو اپنے دین سے نہ پھرے اسے جلا دو۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ ایک عورت آئی، اس کے پاس ایک بچہ تھا، وہ رکی تو بچے نے کہا اے میری ماں صبر کرو، بے شک تم حق پر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير